بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اردو جماعت دہم میں سبق ملاقاتی کا مطالعہ کریں گے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سبق جناب قدرت اللہ شہاب صاحب کی معروف آپ بیتی شہاب نامہ سے ماخوذ ہے۔ آپ بیتی بنیادی طور پر کسی شخصیت کا اپنی ذاتی زندگی کو خود قلم بند کرنے کا نام ہے، یعنی لکھنے کا نام ہے۔ اسے خود نوشت اور خود نوشت سوانح عمری بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قدرت اللہ شہاب صاحب کا تعارف اور ان کی جو کتاب ہے شہاب نامہ، اس کا تعارف پڑھتے ہیں۔ پاکستان کے نامور سول سرونٹ اور اردو ادیب قدرت اللہ شہاب 26 فروری 1917 کو گلگت میں پیدا ہوئے تھے۔ 1941 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی ادبیات میں ایم اے کرنے کے بعد وہ انڈین سول سروس میں شامل ہوئے۔ ابتدا میں انہوں نے بہار، اڑیسہ اور بنگال میں خدمات انجام دیں۔ قیام پاکستان کے بعد وہ متعدد اہم انتظامی عہدوں پر فائز رہے، جن میں حکومت آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل، وفاقی سیکریٹری وزارت اطلاعات، ڈپٹی کمشنر جنگ، ڈائریکٹر انڈسٹریز حکومت پنجاب اور گورنر جنرل غلام محمد اسکندر مرزا اور صدر ایوب کے پرائیویٹ سیکریٹری، سیکریٹری اطلاعات، ہالینڈ میں پاکستان کے سفیر اور سیکریٹری تعلیم کے منصب شامل تھے۔ اس کے علاوہ جو ان کی کتاب ہے اس کا تعارف دیکھیے ذرا۔ قدرت اللہ شہاب ان افراد میں سے ہیں جنہوں نے ادب اور بیوروکریسی دونوں میدانوں میں اپنی شناخت قائم کی۔ ادب میں ان کی کئی تخلیقات سامنے آئیں، لیکن یہی کتاب ان کی شہرت و عظمت کا باعث بنی۔ یہ کتاب 1987 میں منظر عام پر آئی اور اس کے بعد اس کی متعدد اشاعتیں آ چکی ہیں۔ یہ ایک اہم اور دلچسپ آپ بیتی ہے، مختلف حوالوں سے اہمیت کی حامل ہے۔ یہ نہ صرف سوانح عمری ہے بلکہ اپنے عہد کا ایک اہم سیاسی و تاریخی مرکب بھی ہے۔ اس میں 20ویں صدی کے تمام تاریخی اور سیاسی انقلابات کو لفظوں کے کیمرے میں قید کیا گیا ہے اور نسل انسانی پر ان انقلابات کے کیا اثرات مرتب ہوئے اس کی بھی مکمل تصویر کشی کی گئی ہے۔ یہ مصنف کے شب و روز کے حالات و واقعات کی ایک دلچسپ کہانی بھی ہے۔ اس کتاب کے مطالعے سے تقسیم کے قبل کے ہندوستان کی سیاسی و سماجی کشمکش کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ جی اب ہم سبق کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ جو صاحبان ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کرنا چاہیں وہ سوموار اور جمعرات کے روز، سوموار مطلب پیر، منڈے، جمعرات مطلب تھرسڈے، صبح 9 بجے سے 12 بجے دوپہر تک بلا روک ٹوک تشریف لائیں، یعنی بغیر کسی رکاوٹ کے۔ بے مقصد کے ملاقاتی اور سفارشی حضرات آنے کی تکلیف نہ اٹھائیں۔ یہ اس نوٹس بورڈ کی عبارت ہے، عبارت مطلب تحریر ہے، جو میں نے شروع ہی سے اپنے دفتر کے سامنے لگا دیا تھا۔ پہلے تو اس سلیس عبارت کا مفہوم کسی کی سمجھ میں نہ آیا اور پیشہ ور ملاقاتیوں اور سفارشیوں کے علاوہ اور کوئی شخص میرے نزدیک تک نہ پھٹکا، لیکن رفتہ رفتہ حالات بڑی سرعت سے بدلنے لگے۔ سرعت سے مطلب تیزی سے۔ پیر اور جمعرات کے روز 2 کلرک صبح 8 بجے سے دفتر کے برآمدے میں بیٹھ جاتے تھے۔ جو آتا تھا ان کے نام اسی ترتیب سے ایک فہرست میں درج کرتے جاتے اور ملاقاتی اسی فہرست کے مطابق باری باری میرے پاس آتے تھے۔ اول یعنی شروع میں شہر کے حاجت مند لوگ آنا شروع ہوئے، پھر آس پاس کے قصبوں سے کچھ لوگ آنے لگے اور کچھ عرصے کے بعد دور دراز کے دیہات سے ہر طبقے کے لوگ آنے لگے۔ شروع میں ملاقاتیوں کی تعداد 15-20 کے قریب ہوتی تھی۔ 2 مہینے کے اندر ان کی تعداد 100، 125 یعنی 125 کے لگ بھگ پہنچ گئی اور کچھ عرصے کے بعد ایسا وقت بھی آیا کہ ملاقات کے روز مجھے 300-400 لوگوں کے ساتھ ملنا پڑتا تھا۔ ایک روز میں اتنے لوگوں کو بھگتانا یعنی فیس کرنا بڑا صبر آزما مرحلہ ہوتا تھا، لیکن میں بھی ثابت قدمی سے اپنے طریقہ کار پہ ڈٹا رہا۔ روز بروز ملاقاتیوں کا حلقہ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔ کسی منچلے نے کچہری کے احاطے میں ملاقاتی ہوٹل کے نام سے ایک ہوٹل بھی کھول لیا۔ دور دراز سے آنے والے لوگ سرے شام ہی یہاں پہنچ جاتے تھے اور ملاقاتی ہوٹل میں بان کی چارپائی پر رات گزارتے تھے۔ بان مطلب یہ رائٹ سائڈ میں لکھا ہوا سینٹنس کی شکل میں گھاس وغیرہ کی باریک ڈوری جس سے چارپائی وغیرہ بنی جاتی ہے۔
تاکہ صبح ملاقاتیوں کی فہرست میں دوسروں سے پہلے اپنا نام درج کروا سکیں۔ ملاقات کے روز میں بھی ایک رجسٹر کھول کے سامنے رکھ لیتا تھا، ہر سائل کی شکایت اس میں درج کر لیتا تھا۔ اگر معاملہ مقامی نوعیت کا ہوتا تو متعلقہ افسر کو اپنے پاس بلا کر اسی وقت وہیں فیصلہ کر دیتا۔ اگر مضافات میں کسی پٹواری، تحصیلدار یا تھانے دار سے کوئی رپورٹ طلب کرنا ہوتی تو عرضی مطلب درخواست پر یہ حکم لکھ کر سائل کے حوالے کر دیتا کہ یہ رپورٹ ساتھ لے کر فلاں تاریخ کو دوبارہ حاضر ہو۔ یہ حکم اور اگلی پیشی کی تاریخ میں اپنے رجسٹر میں بھی درج کر لیتا تھا۔ تو مضافات کا مطلب یہ نیچے لکھا ہوا ہے، کسی شہر یا بڑی بستی یا علاقے کے آس پاس کی چھوٹی بستیاں۔ پہلے تو کسی پٹواری یا تھانے دار وغیرہ نے ایسی درخواستوں کو درخور اعتنا نہ سمجھا، یعنی توجہ کے لائق ہی نہ سمجھا، اور سائلوں کو یعنی جو سوال کرنے والے تھے ڈرا دھمکا کر بھگا دیا۔ جب مقررہ تاریخ پر کوئی سائل رپورٹ حاصل کیے بغیر واپس آتا تو میں اسے اپنی کار میں بٹھا کر دور دراز کے علاقوں میں متعلقہ تھانوں یا پٹواریوں کے ڈیرے پر جا پہنچتا اور سائل کے کاغذات برآمد کر کے اس کے مسائل پر وہیں کھڑے کھڑے مناسب احکام جاری کر دیتا۔ میرے اس طرز عمل کا چرچا پھیلا تو رفتہ رفتہ محکمہ مال اور پولیس کا عملہ بھی اپنی اپنی جگہ محتاط ہو گیا اور میرے ملاقاتیوں کے کام بڑی حد تک نچلی سطح پر حل ہونا شروع ہو گئے۔ میرا ایک ملاقاتی سفید ریش یعنی سفید دیاڑی والا بزرگ صفت اور نیک دل انسان تھا۔ اس کی باری آئی تو اس نے عصا مطلب ڈنڈا کئی بار زور زور سے میری میز پر مارا اور گرجدار آواز میں کڑک کر بولا، انصاف کی رسی ہاتھ سے مت چھوڑو، یہ بات ہرگز نہ بھولو کہ قیامت بہت قریب ہے اور ہر شخص خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ اس قسم کے خالص تبلیغی ملاقاتی شاذ و نادر ہی نظر آتے تھے، یعنی کبھی کبھی، ورنہ اکثریت تو ایسے لوگوں کی ہوتی تھی جو کسی محکمانہ کارروائی یا کسی مفسد کی چیرہ دستی مطلب یعنی کہ ظلم وغیرہ، زبردستی، مفسد مطلب فسادی، یا محض قدرت کی ستم ظریفی کا شکار ہوتے تھے، یعنی کوئی ایسا حادثہ ہو گیا نیچرل۔ جوں ایسے ملاقاتیوں کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، اس کے ساتھ ساتھ ان کے ذاتی مسائل میں بھی عجیب و غریب تنوع پیدا ہوتا گیا، یعنی جو مسائل تھے وہ بھی عجیب و غریب قسم کے ہوتے گئے۔ ایک ساس اپنی لڑاکا بہو کے خلاف شکایت نامہ لائی، یعنی ایک ساس آئی اور انہوں نے کہا جی میری بہو جو ہے ہمیشہ مجھ سے لڑتی رہتی ہے۔ پھر ایک مڈل سکول کی استانی کو خطرہ تھا کہ اگر اس نے ایک امیر تاجر کی کند ذہن لڑکی کو اچھے نمبروں سے پاس نہ کیا تو اسے غنڈوں کے ذریعے اغوا کر لیا جائے گا۔ کند ذہن میں نا موٹی عقل کا، جسے جلدی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور وہ غنڈے کون ہوتے ہیں؟ یعنی اوباش، فسادی، آوارہ۔ ایک دور افتادہ گاؤں کا نمبردار ملاقات کے روز آیا۔ اس نے بتایا کہ کچھ عرصے سے ایک ملنگ نے گاؤں میں ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ دوپہر کے وقت موسم گرما کی شدید تمازت میں بھی وہ آگ جلا کر باہر دھوپ میں بیٹھتا ہے اور دن بھر چلم پیتا رہتا ہے۔ چلم کیا ہوتی ہے؟ مٹی یا دھات کا برتن جس میں تمباکو ڈال کر آگ رکھتے ہیں اور تمباکو نوشی کرتے ہیں۔ دور دور سے لوگ اپنی مرادیں لے کر اس کے پاس آتے ہیں۔ کسی سے وہ گھی کا کنستر وصول کرتا ہے، یعنی ٹین کا ایک ڈبہ ہوتا ہے جس میں گھی ہوتا ہے۔ کسی سے گندم کی بوری یا چاول یا چینی کے انبار مطلب ڈھیر۔ خاص طور پر عورتوں سے سونے چاندی کی انگوٹھیاں اور چوڑیاں تک اتروا لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی فرمائشیں پوری نہ کر سکے تو وہ جلال میں آ کر یا غصے میں آ کر سائل کی جانب کئی بار ہاتھ جھٹکتا ہے۔ اس عمل سے سائل کے بدن کا کوئی حصہ سن ہو کر مفلوج سا ہو جاتا ہے، یعنی پیرالائز ہو جاتا ہے۔ لوگ اسے چارپائی پر لٹا کر گھر لے جاتے ہیں، جہاں 1.5-2 ماہ یہ اذیت یعنی تکلیف کاٹ کر ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے درجنوں کیس اس علاقے میں رونما ہو چکے ہیں۔ نمبردار نے کہا، ساری آبادی اس کے خوف سے سہمی ہوئی ہے، یعنی ڈری ہوئی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں۔ یہ عجیب واقعہ سن کر مجھے شوق چرایا کہ میں خود وہاں جا کر اس بھید کا کھوج لگاؤں، یعنی میرے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ بھئی اس راز کا بھی پتہ کرنا چاہیے۔ حفظ ما تقدم کے طور پر میں نے سول ہسپتال سے ایک اسٹریچر منگوا کر گاڑی میں رکھوا لیا اور ایک اردلی اور نمبردار کو اپنے ساتھ بٹھا کر گاؤں کی جانب روانہ ہو گیا۔ اردلی کون ہوتے ہیں؟ یعنی یہ جو حکمرانوں کے یا افسروں کے حکم وغیرہ
دوسری جگہوں پر پہنچانے والا جو ملازم ہوتا ہے۔ 50-55 میل کا سفر تھا۔ راستہ بھر میں لگاتار آیت الکرسی اور چاروں کل صمیم قلب سے پڑھتا رہا، یعنی سچے دل سے۔ میں نے گاڑی گاؤں کے قریب رکوائی، نمبردار اور اردلی سے کہا کہ وہ گاڑی کے اندر ہی بیٹھے رہیں، میں اکیلا ملنگ کے ڈیرے پر جاؤں گا، اگر میں نصف گھنٹے تک واپس نہ آیا تو اسٹریچر لے کر وہاں آ جائیں۔ ڈیرے پر ایک کالا بھجنگ فربا بدن کریح المنظر شخص دھوپ میں بیٹھا چلم پی رہا تھا۔ بھئی کالا بھجنگ مطلب بہت ہی کالا، فربا بدن یعنی موٹے بدن والا، کریحہ صورت مطلب بدصورت۔ اس کے چہرے پر داڑھی کے بال اس طرح لٹک رہے تھے جیسے کھجور کے درخت کی شاخوں سے تیز تیز لامبے لامبے کانٹوں کے گچھے لٹک رہے ہوتے ہیں۔ لامبے لامبے مطلب لمبے لمبے۔ سامنے آگ کے الاؤ کے قریب چند چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں، چٹائیوں پر کچھ مرد اور چند عورتیں ادب سے دو زانوں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ باری باری ہر شخص ملنگ کو مخاطب کرتا تھا، حضرت جی میری عرض سنو، لیکن سرخ آنکھوں والا ملنگ کسی کی عرض سننے کے موڈ میں نہ تھا، یعنی کسی کی بھی اپیل سن نہیں رہا تھا، بلکہ کش پر کش لگا کر گم سم بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد میں نے ملنگ کو للکارا، ارے وہ بدماش ہونڈے، بولتا کیوں نہیں، کیا تو گونگا ہے؟ یہ سنتے ہی چٹائیوں پر، یعنی جو وہاں پہ بچھی ہوئی تھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لوگ اٹھ کر بھاگ گئے اور دور کھڑے ہو کر مجھے نصیحت کرنے لگے، شہری بابو تجھے معلوم نہیں یہ جلالی بابا ہے، یعنی غصے والا ہے، تم کو بھسم کر ڈالے گا، یعنی جلا دے گا۔ میری للکار سن کر ملنگ بھی غصے میں آ گیا، اس نے چلم ہاتھ سے رکھ دی اور زور سے چنگھاڑ کر سر و قد کھڑا ہو گیا، یعنی پورے قامت کے ساتھ۔ ملنگ نے 5-7 بار زور زور سے جھٹک کر میری جانب اپنا ہاتھ مارا۔ 1-2 لمحوں کے لیے میرے بازوؤں میں ہلکی سی سنسناہٹ تو ظہور ہوئی، سنسناہٹ مطلب ارتعاش، تھر تھری، لیکن فوراً ہی رفع بھی ہوگی، یعنی ختم بھی ہوگی۔ اپنے عمل کی اس ناکامی پر ملنگ گھٹنوں میں سر دے کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس دوران نمبردار اور میرا اردلی بھی کار لے کر وہاں آ گئے۔ اب گاؤں کی آبادی کا بڑا حصہ یہ تماشا دیکھنے وہاں جمع ہو گیا۔ میں نے لوگوں سے کہا، یہ کوئی شیطانی عامل ہے، یعنی جو جادو وغیرہ کا کام کرتا ہے، اللہ کے کلام کی برکت سے اس کا عمل ٹوٹ گیا ہے، اب تم بے خوف ہو کر آ گیا ہو اور لا حول ولا قوہ الا باللہ پڑھ کر اس کے ایک ایک جوتا لگاؤ۔ یہ سن کر گاؤں کا ایک زندہ دل نوجوان زور زور سے لا حول پڑھتا ہوا آیا اور ملنگ کو زمین پر الٹا لٹا کر اس کی پیٹھ پر گھوڑے کی طرح سوار ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد باری باری مرد، عورتیں اور بچے آتے اور لا حول پڑھ کر ملنگ کے 1 یا 2 جوتے رسید کر جاتے۔ میرے کہنے پر نمبردار نے ملنگ کا حجرہ بھی کھولا، جو گھی کے کنستروں، شہد کی بوتلوں، گندم اور چاولوں کی بوریوں، نئے نئے کپڑوں کے بنڈلوں اور سونے چاندی کے زیورات کے ڈبوں سے اٹا اٹ بھرا ہوا تھا، یعنی جو اس کا کمرہ تھا وہ چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے مقامی معززین کی ایک کمیٹی بنا کر یہ سارا مال غنیمت ان کے سپرد کر دیا کہ جن جن لوگوں کی ملکیت ثابت ہو وہ مال انہیں واپس کر دیا جائے، اگر کچھ اشیاء بچ جائیں تو انہیں غریب غرباء میں بانٹ دیں۔ اس کے بعد میں ملنگ کو اپنی کار میں بٹھا کر جھنگ لے آیا۔ میں نے اسے بہت کریدنے کی کوشش کی، اس نے یہ شیطانی اور سفلی عمل کب اور کیسے سیکھا، لیکن وہ سارا راستہ چپ سادھے بیٹھا رہا۔ جھنگ پہنچ کر میں وہاں کے ایس پی آغا شجاعت علی کے ہاں گیا اور ساری روداد سنا کر پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ روداد مطلب جو کچھ میں نے دیکھا، جو کچھ میں نے کیا، کہانی۔ آغا صاحب بولے، مقدمہ بھی دائر ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا تجربہ ہے کہ ایسے مقدمات میں بیشتر لوگ ملنگوں کے خلاف گواہی دینے سے گھبراتے ہیں، اس لیے ایسے مقدمے اکثر کامیاب نہیں ہوتے۔ آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں، ہمارا چھتراؤ کرنے والا بڑا اچھا ماہر ہے، وہ 2 دن میں چھتراؤ کر کے اس کے سر سے شیطان کا بھوت اتار دے گا۔ چھتراؤ مطلب پٹائی وغیرہ۔ اس کے بعد ہم اسے ضلع جھنگ سے نکال باہر کریں گے، جہاں اس کے سینگ سمائیں گے وہاں چلا جائے گا، یعنی جہاں اس کو پناہ ملے گی وہیں چلا جائے گا۔ بعد میں یہ کبھی معلوم نہ ہو سکا کہ سفلی عمل کے سینگ کہاں سمائے۔ ایک روز ایک بڑے زمیندار صاحب ملاقات کے لیے آئے۔ خود تو بڑی حد تک نوخواندہ تھے، لیکن تعلیم کے فضائل اور فوائد پر ایک طویل تقریر کرنے کے بعد بولے، جناب آپ اس پسماندہ ضلع کے لیے، پسماندہ مطلب غیر ترقی یافتہ، نیکی کا ایک اور کام بھی کرتے جائیے۔
فلاں گاؤں میں اگر ایک پرائمری اسکول کھول دیا جائے تو اس علاقے پہ یہ ایک احسان عظیم ہوگا. پرائمری مطلب 5ویں کلاس تک. اگر آپ قبول فرمائیں تو بندہ اسکول کے لیے زمین مفت، کمروں کی تعمیر کے لیے 20,000 روپے نقد اور ایک استاد کی 1 برس کی یعنی 1 سال کی تنخواہ اپنی جیب سے ادا کرنے کے لیے حاضر ہے. میں نے ان کی روشن خیالی اور فیاضی کی تعریف کر کے کہا، نیکی اور پوچھ آپ جب فرمائیں گے اسکول کھولنے کا بندوبست ہو جائے گا. بلکہ میں تو یہ بھی کوشش کروں گا کہ اس اسکول کا افتتاح کرنے کے لیے عزت مآب وزیر تعلیم کو بذات خود یہاں مدعو کیا جائے. زمیندار صاحب خوش میری جان و مال کو دعائیں دیتے ہوئے تشریف لے گئے. کوئی 1 ہفتے بعد اسی علاقے کے اور بڑے زمیندار ملنے آئے. چھوٹتے ہی مطلب فوراً انہوں نے روحان سا ہو کر یعنی رونے والی شکل بنا کر گلا شکوہ کر دیا، جناب میں نے کیا قصور کیا کہ مجھے اس قدر کڑی سزا دی جا رہی ہے؟ بندہ بالکل بے گناہ ہے. میں نے حیران ہو کر اس شکوے کی وضاحت طلب کی کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے اور کون یہ ظلم کر رہے ہیں. انہوں نے گلوگیر آواز میں یہ تفصیل سنائی یعنی رونے والی آواز میں کہ پچھلے ہفتے اسکول کے بارے میں جو شخص ملنے آیا تھا وہ یہ اسکول اپنے گاؤں میں نہیں بلکہ میرے گاؤں میں کھلوا رہا ہے. ہمارے درمیان پشتوں سے خاندانی دشمنی چلی آ رہی ہے. پہلے ہم ایک دوسرے کے مویشی چرا لاتے تھے، کبھی ایک دوسرے کے مزاروں کو قتل کروا دیتے تھے، کبھی ایک دوسرے کی فصلیں اجاڑ دیتے تھے، لیکن اب وہ کمینہ میرے گاؤں کی نسلیں تباہ کرنے پر اتر آیا ہے. اسی لیے آپ سے اسکول کھولنے کا وعدہ لے کر گیا. نسلیں تباہ کرنا مطلب یعنی گاؤں میں اسکول کھلے گا، لوگ پڑھ جائیں گے تو ان کی چودراہٹ، ان کی نمبرداری وہ ختم ہو جائے گی. فروغ تعلیم کے فضائل پر یہ نرالی منطق سن کر میں سکتے میں آ گیا. منطق مطلب دلیل. سکتے میں آ گیا مطلب حیرت زدہ رہ گیا. چند منٹ سوچنے کے بعد میں نے گزارش کی، آپ بھی ان کا جواب پتھر سے کیوں نہیں دیتے؟ جو پیشکش انہوں نے کی ہے اگر وہی بار آپ بھی اٹھا لیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان کے گاؤں میں بھی بیک وقت ویسا ہی اسکول قائم کر دیا جائے گا. بار مطلب وزن، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ میں 20,000 روپیہ بھی دوں گا اسکول بنانے کے لیے اور استاد کی 1 سال کی تنخواہ بھی دوں گا، جگہ بھی دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی وہی مطلب دعویٰ کر دیں تو ہم اس کے گاؤں میں بھی اسکول کھول دیتے ہیں. یہ سن کر ان کی کسی قدر تشفی تو ہوئی، لیکن اس کے بعد دونوں میں سے کوئی بھی اپنی اپنی فیاضی کی پیشکش دوبارہ میرے پاس نہ آیا. کچھ عرصے بعد میں نے یہ واقعہ جھنگ کے بیرسٹر یوسف صاحب کو سنایا تو مسکرا کر بولے، حیران ہونے کی کوئی بات نہیں. تعلیم جیسی خطرناک وبا کو اپنے اپنے گاؤں سے دور رکھنے کے لیے دونوں نے اسے اپنا مشترکہ فرض سمجھ کر مکمکہ کر لیا ہوگا. مشترکہ مطلب کامن، بھی انہوں نے آپس میں ہی طے کر لیا ہوگا. بڑی زمینداریوں اور جاگیروں میں ابھی تک تعلیم ہی کو سب سے بڑا اور تباہ کن دشمن سمجھا جاتا ہے.